بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کلام مقدس میں فرماتے ہیں کہ الا للہ الدین الخالص، دین حقیقت میں اخلاص کا نام۔ ہماری عبادات کو شرف قبولیت ہی اسی وقت دی جاتی ہے کہ جب ہماری عبادت کے اندر اخلاص ہو۔ اگر ہم سونے اور چاندی کے پہاڑ بھی اللہ رب العزت کے راستے میں صدقہ اور خیرات کر دیں، اخلاص نہ ہو تو یاد رکھو رائی کے دانے کے برابر بھی اس کا اجر نہیں دیا جاتا۔ اگر اخلاص ہو، ایک کھجور کا دانہ بھی اللہ رب العزت کے راستے میں صدقہ کر دیں تو یقین مانو اس کا ثواب سونے اور چاندی کے پہاڑ صدقہ اور خیرات کرنے کے برابر دیا جاتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ بندہ نماز پڑھتا ہے اور نماز اچھے طریقے سے ادا نہیں کرتا، رکوع اور سجدہ اچھے طریقے سے نہیں ادا کرتا، سرکار مدینہ نے فرمایا کہ وہ نماز اس نمازی کے منہ پر دے ماری جاتی ہے، اور یہاں تک کہ بھی الفاظ ہیں کہ وہ نماز بد دعائیں دیتی ہوئی جاتی ہے کہ جس طریقے سے تو نے مجھے ہلاک کیا، میرا خیال نہ کیا، اسی طریقے سے اللہ تجھے بھی تباہ و برباد کر دے۔ نماز حقیقت کے اندر صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ نماز حقیقت کے اندر اللہ رب العزت کے لیے عبادت کی جاتی ہے، لیکن اس کے اندر بھی اخلاص کو بتایا گیا کہ اخلاص ہوگا تو نماز قابل قبول ہوگی، اخلاص نہ ہوگا تو نماز قابل قبول نہ ہوگی۔ ہاں، لیکن ایک عبادت ایسی ہے کہ جس کے اندر دکھلاوا ہی کیوں نہ ہو وہ پھر بھی قابل قبول ہوتی۔ اللہ رب العزت نے اپنے کلام مقدس میں والدین کے ساتھ احسان اور اچھا برتاؤ کرنے کا حکم فرمایا کہ والدین کی خدمت ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے اندر دکھلاوا ہی کیوں نہ ہو وہ رب کے ہاں پھر بھی قبولیت کا درجہ پاتی۔ حتیٰ کہ خدمت کرنا تو دور کی بات ہے، یہاں تک فرمایا احادیث مبارکہ میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ بندہ اگر صبح کو اٹھ کر والدین کا چہرہ دیکھ لے تو اسے مقبول حج اور عمرے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ تو تمام عبادتوں میں اخلاص درجہ رکھتا ہے، لیکن والدین کی خدمت میں دکھلاوا ہی کیوں نہ ہو وہ پھر بھی قبول ہوتی ہیں۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات اسی جمادی الاول کی 16 تاریخ کو ہوئی۔ آپ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر تھے۔ آپ کا نام حقیقت کے اندر علی اکبر تھا، لیکن آپ کو زین العابدین کے لقب سے نوازا گیا کہ عابدوں کی زینت، سجدہ کرنے والوں کی زینت۔ اور یہ مقام آپ کو کیوں ملا؟ اس وجہ سے کہ آپ کی عبادتوں کو دیکھ کر دنیا نے آپ کو عابدین کی عبادت کرنے والوں کی زینت کا درجہ دیا۔ اسی وجہ سے آپ کا نام بعد میں لیکن لقب سب سے زیادہ مشہور ہوا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر تھے۔ جب آپ کا انتقال ہوا، آپ کو غسل دینے والا غسل دینے لگا۔ جب اس نے آپ کی کمر پر ہاتھ پھیرا تو آپ کے لخت جگر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ کہنے لگا کہ آپ کے والد محترم کی کمر پر تو زخموں اور رسیوں کے نشان۔ آپ کے لخت جگر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل دینے والے سے کہا کہ خاموش ہو جاؤ، کسی کو بتانا مت۔ جب آپ کو غسل دے دیا گیا، کفن دے کر نماز جنازہ پڑھا کر قبر کے اندر اتار دیا گیا، جب لوگ واپس آئے تو ایک نہیں، دو نہیں، مدینہ کے 100 یتیم اور غریب گھروں سے بچوں کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں، اور رونے کی وجہ جب معلوم کی گئی تو ان بچوں نے کہا کہ رات کے اندھیرے میں کوئی ہمارے گھر میں راشن رکھ کے جاتا تھا، آج وہ راشن رکھ کر نہیں گیا۔ کوئی ایک نہیں، دو نہیں، 100 گھروں سے مدینہ کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ تو اس وقت معلوم ہوا کہ خدا کی قسم مدینہ کے ان یتیم بچوں کا آسرا نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر میں سے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ عبادت ہو تو ایسی عبادت ہو، ایسی عبادت کے اندر اخلاص ہو تو وہ شرف قبولیت کا درجہ رکھتی ہے، اگر اخلاص نہ ہو تو وہ قبولیت کا درجہ بھی نہیں رکھتی۔ تو عرض کر رہا تھا کہ والدین کی خدمت ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے اندر دکھلاوا ہی کیوں نہ ہو،
रब के यहाँ वो फिर भी मकबूल होती है। इसी के बारे में क्या खूब फरमाया गया, फरमाया कि नमाज के अंदर करता हूँ मैं उनका तज़किरा, नमाज के अंदर करता हूँ मैं उनका तज़किरा, मेरे लिए कुरान की आयत हैं वालिदैन, नबियों को जिसके साए में जाए अमा मिली, नबियों को जिसके साए में जाए अमा मिली, एक ऐसी पुरसकून इमारत है वालिदैन, एक ऐसी पुरसकून इमारत है वालिदैन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि जो कुछ भी कहा गया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।